اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الاطہرین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم يثاب فيه المحسنون. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ فی الحال عید کے جشن میں مصروف ہیں. لدے یہ بات ہم نے ضروری سمجھی کہ اس جشن عید کی مصروفیت میں چند ایک باتیں اپنے لیے اور اپنے دوستوں مخلصین کے لیے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں متوجہ ہو سکیں کہ عید الفطر کیا ہے یا روز عید صحیح معنوں میں کون سا دن ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عید فطرت کی طرف بازگشت ہے اور فطرت کی طرف واپس آنے کا دن ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے ماہ شوال کے پہلے ہی دن فطرت کی طرف بازگشت کو کیوں قرار دیا ہے. یعنی اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کی طرف پلٹنے کا دن ماہ شوال کے پہلے ہی دن کو کیوں قرار دیا ہے. عید در واقع عود یعنی بازگشت کے معنی میں ہے اور فطرت سے لیا گیا ہے. اسی دلیل کی بنیاد پر عید فطر کو فطرت کی طرف پلٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے. مسلسل ایک مہینے کی عبادات و ریاضات و اطاعات و معصیات سے اجتناب و شیطان پر غلبہ نیز طہارت معنوی و روحی کے بعد اس روز کو روز جشن قرار دیا گیا ہے. کیا عید سے مراد صرف جشن منانا ہے، صرف خوشیاں منانا ہے، صرف خوشیوں کا جو ہے وہ انعقاد کرنا ہے، جشن کا انعقاد کرنا ہے؟ بس نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ خود کو معصیت و نافرمانی پروردگار سے دور رکھ کر کے، جیسا کہ یہ آخری موقع نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو جشن منانے کے لائق سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اطاعت کردگار سے اپنے آپ کو نزدیک کر کے اور معصیت پروردگار سے دور رکھ کر کے کسی دن بھی عید منائی جا سکتی ہے. جیسا کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن انسان سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہ اور خطا نہ ہو، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ کے علاوہ بھی انسانی زندگی میں ہر روز عید کا دن قرار پا سکتا ہے، بشرطے کہ انسان معصیت کردگار کا ارتکاب نہ کرے. ایک سوال اور کہ عید ہم سے کیا چاہتی ہے، یا عید کا دن ہم سے کیا چاہتا ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ عید کا روز ہم سے جو ہے وہ کیا ہے، اسی شادابی روح، وہی ایمان کے تقاضے اور انہی جذبات عملی اور عبادی اور اوج معنوی فکری کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو آلودگی، کثافت، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے بندے کو دور رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ عید کن افراد سے مخصوص ہے، کن کے لیے عید ہے؟ دلچسپ حدیث مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں ان کے لیے عید ہے۔ اس کے علاوہ حضرت کا ہی فرمان گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ عید جو ہے وہ اس کے لیے باعث جشن اور مبارک ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہو وہ جشن منا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ خوشیاں منا سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ ہے جو عید کے دن کے خطبے سے مخصوص ہے۔ اس خطبے کی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے جس خطبے میں مولا امیر المومنین جو ہے وہ توحید پروردگار کا اقرار اور اعلان فرماتے ہیں۔ یقیناً دین اسلام میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو وہ توحید پروردگار ہے۔ حضرت نے بھی توحید الہی کے سلسلے میں اس مقام کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اس کے تمامی گوشوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی کرتے ہیں اس خطبے سے اس جملے سے، فرمایا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، دوسرا فقرہ فرماتے ہیں کس کے سلسلے میں؟ پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی کے سلسلے میں، ان کے جو ہے وہ کیا ہے، عبد خدا ہونے کے سلسلے میں، رسول خدا ہونے کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد فرماتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس خطبے میں امام جو ہے وہ کیا ہے، دنیا کی مذمت اور پستی کا بھی بیان فرماتے ہیں، بس اشارہ کرنا، آگے بڑھ جانا ہے۔ پھر شکر خدا کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کن کے لیے، کون لوگ شکر خدا کریں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا ہے، عبادات و اطاعت خداوند عالم میں کیا ہے، کامیابی حاصل کی ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ امام کے بقول کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تقوی کی طرف توجہ، انسان کے کردار اور روح کے تزکیے کے لیے اور صحیح معنوں میں عبادی تکامل کے لیے جو سب سے اہم ترین وسیلہ ہے وہ تقوی ہے، جس کے لیے بہت سارے ذرائع بیان کیے گئے ہیں، یعنی تقوی کے حصول کے لیے من جملہ روزے کو بھی اللہ نے تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، تاکہ تم جو ہے وہ کیا ہے، روزے کے وجوب کو اس لیے تمہارے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ تم اسی روزے کے ذریعے سے ہمارا تقوی اختیار کر سکو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پھر جو ہے وہ روزہ عید کے اوپر، روزہ عید کی کچھ خصوصیات جو صرف عید سے ہی مخصوص ہے، یعنی منحصر بے فرد ہے، وہ خصوصیات کی جو صرف اور صرف عید کے لیے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اجر و ثواب کا دن ہے یہ عید، اجر و ثواب کا دن ہے۔ اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں پر ثواب اور انعام دیتا ہے، اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کے نقصان اور کیا ہے اس پر جو ہے وہ کیا ہے، اللہ عذاب اور عتاب دینے والا ہے۔ خوب
مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ روزہ عید سب سے کم ترین اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے، وہ سنیے۔ بندے کے لیے عید کے دن اللہ کی طرف سے سب سے کم ترین اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کہ آخر ماہ مبارک رمضان میں ایک فرشتے کی آواز آتی ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ کے بندو تمہارے گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری ہم لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تمہارے گناہوں سے۔ تو کم ترین اجر و ثواب یہ ہے، سب سے کم اجر و ثواب عید کے دن کا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور فرشتے سے جو ہے وہ یہ منادی بھی کراتا ہے کہ ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام اسی عید فطر کے اور روزہ عید کے پس منظر فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، میدان مسابقہ ہے کہ جہاں اعمال کا مقابلہ ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مسابقہ ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مسابقہ جیتنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مسابقہ ہارنے والے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو جیتتے ہیں وہ انعامات پاتے ہیں، جائزے پاتے ہیں، جو ہارتے ہیں وہ کیا ہے، انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر ذرا حساب کتاب جدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، صحیح معنی میں مسابقے کا مہینہ تھا، یہ اعمال کے مسابقے کا مہینہ۔ اس مسابقے میں جو جیتا ہے، جس نے عمل اور جو ہے وہ پوری طریقے سے بندگی کے فرائض کو انجام دیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جائزے اور انعام کا مستحق ہے، اللہ اسے کیا ہے، انعام دینے والا ہے۔ اور جو پیچھے رہ گیا ہے، یقیناً جو ہے کیا اس نے نقصان کیا ہے، اسے جائزہ نہیں ملنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ معصیت کا بھی ارتکاب کیا ہو تو جو ہے وہ مستحق گناہ بھی ہو۔ ایک تشبیہ اور امام اس روز کی دیتے ہیں، یہ آخری بات اور ختم دعا۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ روز عید جو ہے وہ کیا ہے، قیامت کے روز کی طرح ہے۔ تشبیہ دیتے ہیں روز عید کی جو کس سے، روز قیامت سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روز عید قیامت کا دن ہے، اور احساس بھی دلاتے ہیں مولا۔ 3 مرحلوں میں اس کا احساس دلاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب تم جو ہے وہ نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلو تو یہ سوچو کہ جو ہے وہ اپنی قبروں سے قیامت کے محشر میں جا رہے ہو، قیامت کے میدان میں جا رہے ہو، یعنی اللہ کے گھر کی طرف آتے وقت فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ تم جو ہے وہ کیا ہے، اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جا رہے ہو، میدان قیامت میں جا رہے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں کیا تصور ہو؟ فرماتے ہیں وہاں یہ تصور ہو کہ عدالت کردگار میں کھڑے ہوئے ہو، جہاں حساب و کتاب چل رہا ہے، جہاں ہمارے اعمال کو پیش کیا گیا ہے، جہاں ہمارے نام اعمال جو ہے وہ کیا ہے، کھولے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے سارے اعضائے جسمانی کیا ہے، ہم سے پہلے چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ہم سے یہ کام لیا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ ہم ناراض ہیں، ہم نے جو ہے وہ کیا ہے نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ وہ سب چیخ چیخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو یہ سوچو کہ کیا ہے، کہ عدالت میں کھڑے ہیں، جہاں حساب و کتاب ہو رہا اعمال کا، اور جو ہے وہ کیا ہے، اپنی کرتوتوں کا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ امام فرماتے ہیں کہ جب نماز تمام کر لو، اور نماز تمام کرنے کے بعد گھر کی طرف پلٹنا، ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، بہشت کی طرف جائے یا دوزخ کی طرف جائے۔ خوب متوجہ رہیے، اس میں ایک بات اور کہہ دیں اور ختم دعا۔ امام نے پہلے مرحلے میں فرمایا جب گھر سے نکل رہے ہو تو گویا ایسے سوچو کہ تم قبروں سے نکل کر کے جو ہے وہ کیا ہے، میدان محشر لے جائے جا رہے ہو۔ پہلے مرحلے میں گھر کو جو ہے وہ کہا کہ یہ سوچو قبر سے نکل رہے ہو، اور آخری مرحلے میں فرمایا کہ جب جو ہے وہ نماز تمام ہو جائے، جب دوبارہ گھر کی طرف جانے لگو تو سوچو کہ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں، اگر حساب کتاب بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا گھر اس کے اپنے اعمال کے بنا پر قبر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے اعمال کے بنا پر بہشت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اپنے اعمال کے بنا پر اس کا گھر دوزخ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے اعمال سے، ہماری سیرت سے، ہمارے کردار سے
قبر نہ قرار دے بلکہ ہمارے گھر کو اللہ بہشت اور ارم اور جنت قرار دے، اور ہمارے گھر کو پروردگار عالم کیا ہے ہمارے نیک کردار کی بنا پر وہ گھر قرار دے کہ جو واقعی جنت کہے جانے کے لائق ہو۔ دعا ہے محبوب سے کہ ہماری ساری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، تسبیحوں کو، تلاوتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے مریضوں کو پروردگار شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ کرامت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروردگارہ خطبات عالیات روضات مقدسات محفوظ فرما، علماء اعلیٰ راج کرام کی محافظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔